آج ہم ایک بہت ہی یوزفل امپورٹنٹ اینٹی بایوٹک سیفاکسائم میڈیسن کے استعمال پر بات کریں گے۔ کس طرح کی سائن اینڈ سمپٹمز میں اس میڈیسن کو تجویز کیا جاتا ہے، اس کی ڈوزز کیا ہیں اور اس کے استعمال کے دوران کن سائیڈ افیکٹ کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور فارمیسی پر سیفاکسائم آپ کو کس کس برانڈ نیم سے ملے گی۔ اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ سیفاکسائم براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کی تھرڈ جنریشن کے سیفالوسپورین گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو پیٹنٹ رائٹ 1979 میں ملے اور 1989 میں باقاعدہ طور پر امریکہ میں اسے میڈیکلی یوز کے لیے اپروو کر دیا گیا ہے۔ اب بات کریں یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ گرام پازیٹیو اور نیگیٹو بیکٹیریا کو کل کرتی ہے۔ بیسیکلی باڈی میں ہونے والا بیکٹیریل انفیکشن جس میں بیکٹیریا اپنی سیل وال بنا لیتے ہیں، اس طرح بیکٹیریا کی گروتھ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے انفیکشن یعنی بیماری کی شدت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس میں سیفاکسائم کا استعمال بیکٹیریا کی سیل وال کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کل ہونے لگتے ہیں اور انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں کہ کس طرح کی سائن اینڈ سمپٹمز میں اس میڈیسن کو تجویز کیا جاتا ہے۔ فرسٹ جو اس کا ایک اہم یوز ہے وہ ہے ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن، جس میں منہ اور لنگز تک ہونے والا انفیکشن، جس میں برونکائٹس یعنی تیز یا شدت سے ہونے والے خشک یا بلغمی کھانسی، برونیکال ٹیوب میں انفلامیشن، انفیکشن اور نمونیا میں اس میڈیسن کو بہت زیادہ تجویز کیا جاتا ہے، جس میں لنگز میں انفیکشن، سینے میں بلغم کا اجتماع، کھانسی، سردی لگنا، سینے میں کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ تیز بخار جیسی علامت میں اس کو تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اہم یوز ٹانسلز اور تھراٹ بیکٹیریل انفیکشن میں کروایا جاتا ہے، جس میں گلے میں ہونے والی سوجن، درد، چبھن، کوئی بھی چیز نگلنے میں دشواری۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اہم استعمال سائنوس میں بھی کروایا جاتا ہے، جس میں مسلسل ناک بہتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک امپورٹنٹ جو یوز ہے وہ ہے یوٹیآئی انفیکشن، یعنی پیشاب کی نالی میں ہونے والے انفیکشن، سویلنگ، جلن، بلیڈر میں انفلامیشن یعنی اس میں سوجن آ جانا، انفیکشن آنا، پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب میں سے اسمیل آنا اور گنوریا جیسی علامت میں بھی اس کو تجویز کیا جاتا ہے، جس میں خواتین اور مردوں کے پرائیویٹ پارٹ میں سے گرینش یلو اور وائٹ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ میڈیسن اوٹائٹس میڈیا انفیکشن میں بھی کروایا جاتا ہے، جس میں کان میں پس اور مواد بہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میڈیسن کو GIT یعنی گیسٹرو انٹسٹینائل میں بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن سکن کے سافٹ ٹیشو انفیکشن میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسے ٹائیفائڈ کے بہت سے کیسز میں بھی تجویز کرتے ہیں۔ اگر بات کریں فارمیسی پر، یہ میڈیسن آپ کو کس کس برانڈ نیم سے ملے گی، جیسا کہ اس کا مشہور برانڈ نیم کیریسیف، سیفیگیٹ، سی بوش، سیفسپان، سنکلیر، سیفیم اور اورپیز، فکسی سیف، اس طرح یہ آپ کو اور بھی برانڈ نیم سے مل جائے گی۔ ان میں سے آپ کوئی بھی لے لیں، ان سب کی فارمولیشن میں سیفاکسائم ہی ہے۔ اگر بات کریں اس کی ڈوزز کی، اڈلٹ میں اس کی 400 mg پر ڈے کے حساب سے ڈوز تجویز کی جاتی ہے، یعنی یہ ایک دن میں ایک دفعہ لی جاتی ہے، یا پھر آپ 200 mg والا ایک کیپسول صبح لے لے، ایک شام کو لے لے، یعنی یہ بھی 400 ہی بنے گی 24 گھنٹے کے دوران، اور اس کے دورانیہ جو ہے وہ 5 سے 7 دن تک کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں، ویسے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کافی کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جو اس کے اگر سائیڈ افیکٹ کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر پیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ پیٹ میں گیس کا بننا، ڈائریا، نوزیا، پیٹ کا درد، قبض، اس طرح کی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔